سب کا معاوضہ بدلا، کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرو، اور تمام دار و مدار جو ہے وہ محبت پہ ہے، محبت اہل بیت پہ ہے۔ اور اسی کا عمل قابل قبول ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، اور اگر جو ہے بغیر اہل بیت کی محبت کے اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو سب جو ہے نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ تو اصل دار و مدار جو ہے وہ محبت پہ۔ تب عبادت میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، قبلت ما سوا اہم عبادت ہے۔ تو اب یہ اہم ہے تو اس کی قبولیت کے لیے اس کے اوپر بھی تو ہوگا کہ عبادت قبول ہو، ہے نا؟ تو وہ جو ہے ولایت، تو ولایت کے اوپر بھی تو کچھ ہوگا، وہی جو ہے دشمنوں سے بیزاری ہے نا، اللہ تبرہ، سمجھ گئے آپ؟ دشمنوں سے بیزاری، اگر جو ہے ان کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو تو پھر جو ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے زمانے میں تمام اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ہر دور میں دشمن رہے ہیں، لیکن جو مولا کے دشمن تھے، کس قدر دشمن، اب دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے غنی کہے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو اصل غنی ہے وہ مولا کائنات تمام چیزیں ہیں۔ ایسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے صدیق ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ سب سے بڑے صدیق جو ہے وہ مولا کائنات ہے، تمام چیزیں۔ اب یہ سوچا کہ اب انہیں جو ہے راہ سے ہٹا دیا جائے، راہ سے ہٹا دیا۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، لاکھوں اگر ہوا اڑا دیجئے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مثلا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پانی میں یا کھانے میں تھوک کر دیتے ہے نا، اب لاکھ کہیے ہے نا کہ نہیں تھوک کر نہیں دیتے ہیں کہیے، لیکن اب وہ نہیں مانتے، یہی کہیں گے کہ یہ جو ہے نا شیعہ جو ہے تھوک کر کھانے میں دیتے ہیں، اب لاکھ صفائی دیجیے، ہو گیا پروپیگنڈا ہے نا۔ اب یا مثلا کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے 40 پارے کا قرآن ہے نا، شور ہے، اب لاکھ سمجھائے نہیں، کہیے چلیے مسجد میں دیکھ لیے، گھر پہ دیکھ لیے، اب لاکھ کہیے، پروپیگنڈا ہو گیا ہے نا۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہوتا ہے، یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ پہلے جو ہے دشمن اس طریقے سے راہ کو ہموار کرتا ہے، راہ ہموار کرتا ہے۔ تو بہرحال جو دشمن تھے، اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی جو بیت المال سے تقسیم کر رہے ہیں، تو مولا علی نے ہر ایک کو 2 دینار دیا، 2 دینار ہر ایک کو، اور خود اپنے لیے بھی 2 دینار، اور وہ بھی جو پہلے حاکم تھے، اب ظاہر سی بات ہے حاکم تھے، اب جو حکومت سے ہٹ گئے، خلافت سے ہٹ گئے، ہوتا ہے نا کوئی کسی عہدے پہ ہوتا ہے تو بہت بڑی گاڑی لے لیتا ہے کئی لاکھ کی، اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر تیل بھروانے کے لیے پیسہ نہیں رہتا ہے نا۔ پڑھیے صلوات، کیا بولتے ہیں پٹرول نا، ہاں بتا دیجیے گا، پٹرول ڈالنا، کہیں ڈیزل کیا ہے جو بھی ہے، بہرحال پھر پیسہ ہی نہیں رہتا۔ معلوم ہے کہ 25 لاکھ کی گاڑی لے لیے ہے نا، جب تک عہدے پہ ہے 25 لاکھ کی گاڑی ہے، جہاں ہٹے تو پھر پیسہ بھی نہیں تیل بھروانے کے لیے۔ تو اب سب ہے نا حاکم تھے، حکومت کر رہے تھے، اور جب دیکھا کہ ہٹ گئے، اب کیا ہوا کہ 2 دینار مولا تقسیم کر رہے ہیں، اور دیکھا کہ سب کو 2 دینار، اور خود جو ہے مولا بھی اپنے پاس بھی بیت المال سے 2 ہی دینار لیا۔ تو اب لوگوں نے تو یہ سوچا کہ جس طریقے سے ہم کر رہے تھے اسی طریقے سے یہ بھی مثلا سب کو 2 دیا ہوگا، خود 12 رکھ لیا ہوگا، ہے نا، خود 12۔ اب کہنے لگے، سوال کیا کہ جو حاکم وغیرہ تھے، سمجھ گئے نا، ہاں،
تو کہنے لگے کہ دیکھیے آپ نے یہ 2 دینار ہمیں دیا ہے. مولا نے کہا کہ سب کو ہم نے 2 دینار دیا ہے، جو غریب ہو یا جو بھی ہو سب کو 2 دیا ہے. کہا لیکن آپ نے ہمیں بھی 2 دیا. مولا نے کہا لیکن ہم نے بھی 2 لیا ہے، 2 ہی لیا ہے، 4 نہیں لیا ہے. تو بہرحال آپ دیکھا آپ تو ناراض ہو گئے کہ یہ جو ہے ماننے پہ تیار نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ دھیرے دھیرے وہ جو ہے اپنے آپ کو ہے نا آمادہ کیا، پھر اس کا سہارا لیا بعد میں کہ وہ جو ہے نا جو خلیفہ ہے نا قتل ہو گئے اور ان کے خون کا بدلہ لینا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے حاکم شام نے معاویہ نے اپنا کیا کہ یہ بدلہ لینا ہے، یہ مظلوم جو ہے قتل ہو گیا، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں اسی وجہ سے جو ہے جنگ کا مسئلہ آ گیا کہ جنگ صفین کا مسئلہ آ گیا. لیکن اس کے باوجود مولا علی سمجھاتے رہے. اب یہاں تک نوبت بہت دن تک جنگ چلتی رہی ہے نا، رات بھر جنگ ہوئی. اب یہاں تک کہ مولا علی سمجھا رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے تھے. اب یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ مالک اشتر جو ہے وہ معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. بس یہ سمجھ لیے نیزہ تانے تھے، یہی خیمہ تھا، بس پھینکنا ہی تھا، ایک ہی لمحے کا مسئلہ تھا ہے نا، زیادہ وہ نہیں. لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک تھا ہے نا وہ مریاض تھا، بہت چلاک تھا وہ ہے نا، کب کدھر پیترا بدل دے ہے نا. اب اس نے مشورہ دیا، کہا کہ دیکھو اس طریقے سے اب ہم ہار جائیں گے. ادھر جو ہے معاویہ سوچا کہ نکل کر بھاگ جائے، اب ہمارے لیے خطرہ ہے. تو فوراً حکم دیا کہ قرآن کو نیزے پہ بلند کر دو ہے نا. اور تاریخ میں یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں تھا بلکہ اینٹ اور پتھر تھا ہے نا، بھر دیا اور بلند کر دیا ہے نا. اب جب قرآن کی جگہ اینٹ اور پتھر ہوگا، ارے جب پتھر ہوگا تو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا ہے نا. پڑھیے سوال پڑھیے قرآن. لیکن جو ہے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مجسمہ قرآن ہیں، ہم جو ہے روح قرآن ہے، ہم کہہ رہے ہیں تم جو ہے جنگ جاری رکھو. لیکن اب لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھیے سامنے قرآن ہے، اب ہم جو ہے جنگ نہیں کریں گے. درمیان میں قرآن آ گیا، لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ علی کے جو مقابلے پہ آ جائے تو پھر قرآن ہی نہیں ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نہیں مان رہے ہیں. یہاں تک کہ جو مولا کے ارد گرد تھے وہی جو ہے مولا سے کہنے لگے کہ بلائیے ورنہ ہم قتل کر دیں گے. دیکھیے ارد گرد والے بہت خطرناک ہوتے ہیں نا، کبھی اعتبار نہ کریے گا، گڈھے میں چلے جائیں گے نا. ہوشیار ایک دم چوکنا رہا کیجیے نا. تو اب جو ارد گرد تھے مولا کو تو معلوم ہی تھا، وہی سب امام حسن کے بھی زمانے میں تھے. اب کہنے لگے ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، اب ہم قرآن ہے، اب ہم جنگ نہیں کریں گے. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہا کہ مالک کو واپس بلا لیجئے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. مولا علی کے ساتھ تھے، لشکر میں تھے، لیکن کہا کہ آپ جو ہے بلا لیجئے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ جو ہے دین کے سلسلے میں یہ سب کر رہے ہیں، آپ تو دنیا پرست. یہ جو ہے مولا کے ساتھ تھے جو لشکر میں تھے. اب فوراً مولا نے جیسے حکم دیا مالک اشتر کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علی زندہ رہے تو واپس آ جاؤ، اور فوراً جو ہے مالک اشتر وہ واپس آ گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چلا وہ خارجیوں کا سلسلہ چلا ہے نا. خارجیوں کا یہ خارجی جو ہے یہ صرف اللہ اللہ کرتے تھے اور روزہ رکھ کے جنگ کرتے تھے. اسی لیے مولا علی نے کہا کہ ہمارے علاوہ جو کسی اور میں ہمت نہیں تھی. دیکھیے خیبر، خندق، بدر سب جنگ کو فتح کیا، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کسی میں اور ہمت نہیں تھی. لیکن جو ہے خارجیوں کے مقابلے پہ جب مولا آئے تو مولا نے کہا کہ ہمارے علاوہ جو ہے کسی اور میں ہمت نہیں تھی جو خارجیوں کا مقابلہ کرے. اس لیے کہ روزہ رکھتے تھے، صرف اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ اللہ. جھوٹ بول دے تو اس کو خارج کر دیتے تھے کہ بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، جھوٹ بول لیا تو ہے نا. تو اس قدر صرف اللہ اللہ کرتے تھے، صرف اللہ اللہ. اچھے اچھے دھوکہ کھا جاتے ہیں. پڑھیے صلوات پڑھیے.
تو صرف اللہ اللہ دن رات جو ہے عبادت نماز، لیکن مولا کائنات سے بیزار تھے. یہ جو چلا خارجیوں کا، یہاں تک کہ جب ہے نا حکم کا مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے کہا کہ چلو ہے نا کون جائے. ہمارے آس کو آمادہ کیا ابو موسیٰ اشعری کو، ہے نا مولا نہیں چاہتے تھے اس کو، ہاں لوگوں نے کر دیا. یہ جو ہے ان کی طرف سے، وہ جو ہے معاویہ کی طرف سے، ابو موسیٰ اشعری جو ہے یہ مولا کی طرف سے. یہ وقت چلو ایسا کیا جائے، دونوں کو معذور کر دیا جائے، ہے نا، پھر نئے سے سلسلے سے ہو. لہٰذا یہ کہہ دیا جائے کہ معاویہ بھی نہیں، علی کو بھی ہٹا دیا جائے. کہا ٹھیک ہے. وریاس نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے، کہا ٹھیک ہے. اب مجمع جمع ہوا ہے تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا وریاس سے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، بولو. اس نے کہا ارے نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، ہے نا، آپ جو ہے پہلے بولیے، آپ کھڑے ہو کر پہلے بولیے، پھر اس کے بعد ہم بولیں گے کہ دونوں کو معذور کر دیا جائے. تو بہرحال یہ جو ہے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہہ دیا کہ ہم جو ہے علی کو معذور کرتے ہیں، بے دخل کرتے ہیں، علی کو معذور کرتے ہیں. باغیہ کے بارے میں بول دیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ کھڑا ہوا مریاض، کہا کہ ابھی تو آپ نے سن لیا، ہم علی کو معذور کرتے ہیں لیکن معاویہ کو نہیں. وہیں سے پھر ایک سلسلہ الگ ایک ہنگامہ ہو گیا. اور یہ جو ہے واضح ہو رہا ہے نا، تفصیل میں نہیں جا رہے، نہیں 1 گھنٹہ لگے گا، اس لیے 5-10 منٹ میں سمیٹ دے گئے. پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا، پھر ایک ہنگامہ ہوئی، تمام چیزیں. اب جو ہے مولا علی واضح نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، حکیمیت کا مسئلہ چلا. اور پھر جو ہے یہ خارجیوں نے پھر ایک فرقہ بن گیا. تو پھر یہاں تک کہ واضح نصیحت کرتے رہے تو ایک مرتبہ مولا نے یہ کہا کہ ہم معاویہ کے پاس ایک خط بھیجتے ہیں، نامہ، کہ اس سے کہا جائے کہ جنگ وغیرہ نہ کرو، خون خرابی نہ کرو، قتل نہ کرو، مسلمانوں کا خون نہ بہاؤ. تو مولا نے کہا کہ کون جائے گا؟ تو جناب ترمہ تھے، جناب ترمہ بڑے لمبے چوڑے تھے، بہن شہیم. تو ان سے کہا کہ چلے جاؤ گے، ہمارا خط لیں گے؟ تو ترمہ نے کہا مولا آپ حکم کیجئے، بس ہم جو ہے حاضر ہیں. مولا نے خط لکھا اور کہا کہ یہ لو لے کر جاؤ، شام میں اسے دے دینا. تو جناب ترمہ نے اس خط کو اپنے عمامے میں رکھ لیا، عمامے میں رکھ لیا. اب اونٹ پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد چلے. اور جیسے ہی اس کے دربار کے پاس پہنچے، معاویہ کے دربار کے پاس، اب یہ جو ہے باہر جیسے پارکنگ ہے نا، پارکنگ گاڑی وغیرہ کا، تو اونٹ کا ہوتا تھا، سب اونٹ اپنا آتے تھے، باندھ دیتے تھے باہر. تو سب باہر جو ہے اونٹ وغیرہ بدھے ہوئے تھے، لیکن یہ اونٹ پہ سوار ہو کے دندناتے ہوئے اندر چلے گئے اس کے دربار میں. اور وہیں دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے جو ہے ایک طرف اونٹ کو باندھ دیا. اب اس کے بعد جو ہے آئے، قریب آئے، اور آنے کے بعد کہا یہ خط لو. وہ بڑا ناراض ہوا، کہا کہ تمہیں یہی نہیں معلوم ہے نا کہ ہم کون ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور تم نے نہ سلام کیا نہ کچھ، آتے ساتھ جو ہے فوراً یہ خط لو. تو جناب ترمہ نے کہا کہ دیکھو ہم علی کے غلام ہیں، ہمیں معلوم ہے کیسے سلام کرنا چاہیے اور کس کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہے. کہا کہ اچھا دوسری چیز یہ کہ تم جو ہے اونٹ لے کر اندر چلے آئے، باہر سب اونٹ بدھے ہوئے ہیں اور جو آ رہے ہیں باہر اونٹ باندھ رہے ہیں، تم جو ہے دندناتے ہوئے اونٹ لے کر اندر آ گئے اور یہاں پہ اونٹ باندھ دیا. کہا کہ وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ سب باہر جو ہے اونٹ، بہت دقیق بات ہے یہ بھی ہے نا. کہا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سب باہر اونٹ بدھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے ہم مسافر ہیں، اور اگر کوئی اونٹ لے کر چلا جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق معلوم نہیں ہے. اور یہ سلوات پڑھ جائے کہ تمہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں معلوم ہے. تو پھر جو ہے تو اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ عجیب شخص ہے، تھوڑا مذاق وذاق کیا جائے. تو لمبے تھے، بہت لمبے تھے. تو ایک مذاق کر رہا، کہا ارے کہاں آسمان سے آئے ہو تم؟ کہا ہاں ہم جو ہے موت کی خبر لے کر، امر اور اولِ الامر نے ہمیں بھیجا ہے، موت کی خبر لے کر آئے. تو اب سمجھ گئے کہ یہ نا بہت خطرناک ہے نا، سمجھ گئے حاضر جواب ہے،
اب زیادہ بحث کرنا بہتر نہیں ہے. تو فوراً جو ہے وہ خط لکھتا ہے. معاویہ جو ہے وہ خط لکھا اور لکھنے کے بعد دے دیا. کہا کہ لے جاؤ علی کو دے دو اور جلدی ہمیں جو ہے اس کا جواب چاہیے. تو اب خط لیا تو وہ تو دیکھ چکا تھا نا کہ مولا علی کا جو خط لایا تھا تو عوامے میں انہوں نے رکھا تھا عوامے میں رکھا تھا. دیکھا کہ اب سے نکال رہا ہے اور کہا بھی کہ خط جیب وغیرہ میں رکھنا چاہیے تو عوامے میں تم جو ہے خط رکھے. یہ سوچا کہ پھر یہی خط جو ہے عوامے میں رکھے گا. تو دیکھا کہ فوراً جو ہے کھولنے لگے. جب کھولنے لگے تو اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہو. ہم نے کہا کہ اس خط کو لے جاؤ اور علی کو دے دینا ہے نا, اور تم جو خط لے کر آئے تھے تو وہ جو ہے عوامے میں رکھے تھے, جیبوں میں رکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا, یہ بھی بہت دقیق بات ہے, انہوں نے کہا کہ وہ علی کا خط تھا, علی نے لکھا تھا اور ہمیں معلوم ہے قرآن کہاں رکھا جاتا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. کہا ہمیں معلوم ہے نا قرآن کہاں رکھا جاتا ہے. کہا کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ یہ خط لے کر جاؤ جلدی جواب چاہیے تو تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا ہے نا. کہا کہ تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جلدی جواب چاہیے, تو علی کو جانے دو ہم ہی سے جواب لے لو ہے نا. تم نے کہا جلدی جواب چاہیے تو ابھی جائیں گے وقت لگے گا, اس کا جواب ہم ہی سے سن لو ہے. ہمارے مولا جو ہے وہ بعد میں جواب دیں گے, ہم ان کے غلام ہیں, اس کا جواب سن لو. تو اس میں لکھا تھا کہ جا کر ان سے کہہ دو ہے نا کہ چند افراد کو لشکر وغیرہ لے کر نہ آئے, ہمارے پاس جو ہے اتنا لشکر ہے جیسے کہ رائی کا دانہ, رائی کے دانے کے برابر ہے. تو کہا کہ اس کا جواب سن لو, مولا علی نے ایک مرغ پال رکھا ہے, اس کا نام ہے مالک اشتر, اور تمہارے جو ہے اس رائی کے دانے کو 1 منٹ میں چن لے گا. پڑھیے صلوات پڑھیے ہے نا. تو اب آپ ظاہر سی بات ہے نا کہ جو اہل بیت کا ہے نا, ابھی اس کے بعد اور بھی ہے دوسرا والا بھی ہے نا کھانے پینے والا, وہ سب جانے دیجیے پھر پڑھیں گے اس کو ہے نا. تو مختصر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے بہت سے آپ دیکھ لیں کہ ایسے افراد تھے کہ نہ صرف یہ کہ مثلا مولائے کائنات سے بلکہ ان کے غلام سے یہاں تک کہ نام ہوتا تھا ان سے بھی جو ہے حسد اور جلن کرتے تھے. بہت سے ایسے افراد تھے مولا کے ارد گرد تھے, لیکن جو ہے انہیں کما حق معرفت نہیں تھی, انہیں ادراک نہیں تھا, صاحب بصیرت نہیں تھے. یا مثلا جنگ نہروان کے موقع پہ جب مولا علی جا رہے تھے تو مولا کے ساتھ بھی چند افراد تھے, تو ایک شخص جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا, بہت عمدہ آواز تھی, تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا, عمدہ آواز تھی. وہ ایک امام کے چاہنے والے نے کہا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے. مولا نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مولا یہ جو ہے اتنی عمدہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا, اور کاش کہ ہم اس کے بال ہوتے یعنی ہم بھی جنت میں ساتھ میں جاتے. امام نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو, اتنی جلدی جو ہے تم فیصلہ نہ کرو. پر اس کے بعد جو ہے جنگ نہروان ہوئی, اور جب جنگ نہروان ہوئی تو ایک مرتبہ مولا علی ٹہل رہے تھے اور وہ بھی ساتھ میں تھا جس نے یہ کہا تھا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے, یہ جنت میں جائے گا یعنی ہم بھی جائیں گے. مولا ٹہل رہے تھے, سامنے ایک لاش پڑی تھی. مولا نے کہا کہ اسے پہچانتے ہو؟ وہ منہ کے بل پڑا ہوا تھا ہے نا, قتل ہو گیا تھا. کہا کہ مولا نہیں. تو امام نے کہا کہ اسے پلٹو. اب جو ہے نا تلوار سے جب پلٹا تو دیکھتا یہ تو وہی ہے جو تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا, اور ہم نے کہا تھا کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے. تو امام نے کہا پہچانا؟ کہا ہاں مولا پہچان گئے. تو امام نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کرو ہے نا, یعنی بصیرت چاہیے ہے نا. تو بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. پڑھیے صلوات.
بہت سے جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے باریکی کو۔ ایک باریکی اشارہ کر دے کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ اس رخ سے بھی ہے نا، اس رخ سے ہے نا اپنا وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں۔ مثلاً ایک ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، یہی ہے نا۔ اب اس نے یہ حدیث عربی میں پڑھ دی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور پھر اس کے بعد ترجمہ کیا کہ رسول کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور دروازہ بہت بلند ہے۔ ہو گیا کام، سمجھے ہی نہیں۔ علی کے معنی بلند، دیکھے نام ہی نہیں لیا، بلند کر کے نکل گیا۔ پڑھیے سلوات۔ تو یہ رخ ہے نا، یہ رخ جو ہے نا، جو اہل بیت کے دشمن ہے یا جن کے حلق سے اہل بیت کے فضائل نہیں اترتے نا، اس رخ سے بیان کر کے نکل جاتے ہیں نا، اور کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ پڑھیے سلوات۔ تو بس کریں اب، ٹھیک ہے جان دیجیے، بس کرتے پھر پڑھ دیا نہیں جان دیے، روزے سے تھے بیچارے، تھکے ہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ اسی لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ 25 منٹ پڑھیں گے، وہ پھنس جائیں گے ہے نا۔ ایک اور سلوات پڑھ دیجئے، مسائل پڑھ دیجئے۔ تو بہرحال کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام ہیں، یہ ایام جو گزر گئے، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ مولا علی کس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ یتیم بچہ تو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، یہاں تک کہ خود تندور روشن کرتے تھے۔ نہ صرف وہی بلکہ اس بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے کہ تاکہ جس طریقے سے دیگر بچوں کے منہ پہ مسکراہٹ ہے تو اس بچے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے۔ یہی علی ہے کہ ہر ایک جو یتیم ہے، بیوہ ہے، خیال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب مولا علی شہید ہو گئے، دیکھیں مولا علی نے وصیت میں یہ کہا تھا کہ اے حسن 4 قبر بنانا، مولا نے کہا تھا کہ ہماری 4 قبر بنانا۔ اس لیے یہ بنی امیہ جو ہے ہمارے دشمن ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری قبر کدھر ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا برابر کی، ایک زمانے تک معلوم نہیں تھا مولا علی قبر کدھر تھی، ہے نا۔ خاص اصحاب کو معلوم تھا، جب ہارون کا دور آیا ایک ساتھ، اور اس نے جب شکار کے لیے گیا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتے کو دوڑاتا تھا، ہرنی دوڑ کر جا کر اس ٹیلے پہ رک جاتی تھی، پھر کتا آگے بڑھتا ہی نہیں تھا، بار بار جاتا تھا، ہرن آتی تھی آگے بڑھتے، بعد میں پوچھا تو بہت بزرگ تھا، کہا جان کو اگر امان ہو تو بتا دیتے، تب بتایا ہے نا۔ تو پہلے خاص لوگوں کو معلوم تھا، اور پھر جو ہے چھٹے امام جو صفوان راوی ہیں زیارت عاشورہ کے، ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہے گنبد وغیرہ، بہرحال جانے دیجیے اب تفصیلی ہے، تو معلوم نہیں تھا۔ تو کیا کہا وصیت میں کہ 4 قبر بنانا، 4 قبر تھا۔ اس لیے بنی امیہ والے ہمارے دشمن ہیں، ہماری لاش کے ساتھ بے احترامی کریں گے، لیکن ہائے علی، آپ کے فرزند حسین کی لاش کو کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے، لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے۔ زیادہ بس آخری فقرہ کہ وہ جو نابینا تھا مولا علی اس کے پاس جاتے تھے، اور جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے، لیکن جب امام حسن اور حسین مولا کائنات کو ابو تراب کو تراب کے حوالے کیا، اور جب آنے لگے تو راستے میں ایک کراہنے کی آواز آئی۔ جب ایک کراہنے کی آواز آئی، امام حسن نے حسین سے کہا بھائی کوئی کرا رہا ہے، کوئی اس بیابان میں رو رہا ہے۔ امام نے کہا چلیے دیکھتے ہیں۔ امام آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے،
امام نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آخر سبب کیا ہے؟ کہا ہم 3 دن سے بھوکے ہیں۔ کہا کہ کھانے کا اہتمام کر دیتے؟ کہا نہیں، ایک شخص تھا جو آتا تھا، روز آتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، لیکن جو ہے 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا۔ تو امام نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جب بھی نام پوچھتے تھے تو وہ اپنا نام نہیں بتاتا تھا، صرف یہی کہتا تھا ہم یتیموں کے ساتھ یتیم ہے، اسیروں کے ساتھ اسیر ہے، ہاں آزاداروں۔ تب جو ہے امام حسن نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا تھے، اور میرے بابا کو شہید کر دیا گیا شب 19 ماہ رمضان، ضربت لگی، اور ہم ابھی اپنے بابا کو سپرد لحد کر کے آ رہے ہیں۔ فوراً ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ ہمیں امام کی قبر کے پاس لے کر چلیے۔ اسے امام کے قبر کے پاس لائے۔ جب امام کی قبر کے پاس آیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد اس نے دعا کی، نہ جانے کس انداز سے دعا کی۔ اس نے کہا پروردگار جب کائنات میں ایسا امام نہ ہو تو پروردگار ہمارے جسم سے روح کو نکال دے، ایسی زندگی بے خار۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو آیت اللہ بجے تمام جو ہے علماء خوئی جتنے بھی علماء ہیں نا مرحومین ہیں، اور رضیہ سلطانہ زیدی، قرار حسین زیدی، سید محفوظ الحسنین ابن سید احمد حسین، سیدہ تحسین بانو بنت محفوظ الحسنین، اور جو ہے ام النساء ولد الحسین، اور تمام مومنین مومنات کے روح کو اصال فرما دے۔ وسلم۔ السلام علیکم علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب اور السلام علیکم من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمد الشمد، السلام علیکم یا نساء، السلام علیکم المدفون والعزت، السلام علیکم یا شہید الزوار فی ملجأ، سلطان بالعظیم علی بن مسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب ازوان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمٰن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاتل البرہان، السلام علیکم یا امام الانسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.